الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، آج کی اس ویڈیو میں دو مسئلے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کن کن جگہوں میں زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے اس کی تفصیل کہ کن کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیں، اصول کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، فروع کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ اب اصول کون ہیں؟ یعنی جن سے آدمی پیدا ہوا ہو اور وہ اصل ہوں، تو ان سے یہ پیدا ہوا ہے، تو جن سے خود پیدا ہو وہ اصل کہلاتے ہیں۔ جیسے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی، یہ اصول کہلاتے ہیں۔ اوپر، اپنے سے اوپر کے افراد، ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے خاص رشتوں میں۔ اور اپنے خاص رشتوں میں جو نیچے ہیں، یعنی بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، پڑ پوتا پڑ پوتی، پڑ نواسی پڑ نواسا، ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ تو یہ فروع کہلاتے ہیں۔ نیچے جو ہیں اپنے سے جو نکلے ہوئے ہیں وہ فروع ہیں، اور خود جن سے نکلا ہے اور وہ لوگ اصول کہلاتے ہیں۔ تو اصول اور فروع کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں، یہ ایک اصول ہے، یاد رکھیں، ایک ضابطہ ہے۔ تو اب اصول میں پھر بھی اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ اصول میں ماں باپ ہیں کہ کوئی زکوٰۃ کا مال ماں کو نہیں دے سکتا ہے، اگر کوئی دے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ باپ کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح دادا دادی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، پردادا پردادی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ اسی طرح نانا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ادا نہیں ہوگی اگر کوئی دے۔ نانی کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، نہیں، اگر کوئی دے ادا نہیں ہوگا، نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح پڑ نانی پڑ نانا، ان کو بھی زکوٰۃ اوپر تک زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، تو نانا نانی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حقیقی اولاد ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال، یہ فروع ہیں، یعنی لڑکے ہیں اپنے لڑکے، اور لڑکے کے لڑکے یعنی پوتا ہے، اس کی لڑکیاں پوتیاں ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ پڑ پوتے پڑ پوتیاں زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بیٹی ہے، زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، ادا نہیں ہوگا۔ اپنی بیٹی کو اگر کوئی زکوٰۃ دے، ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیٹی کی بیٹے یعنی نواسے، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، اور نواسیاں ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ پڑ نواسا پڑ نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ فروع ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کا مال نیچے تک نہیں دے سکتے۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتی، تو آپس میں دونوں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی مالدار ہے، مالدار شخص ہے، لیکن اس کی نابالغ اولاد ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ باپ کے تابع ہے، اور باپ مالدار ہے، تو بچے کو، نابالغ بچے کو بھی مالدار سمجھا جائے گا، اس لیے اسے زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، ادا نہیں ہوگا۔ تو مالدار کے نابالغ بچے کو اگر کوئی زکوٰۃ دے، 12-13 سال کے بچے کو زکوٰۃ دے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ مالدار، ہاں، بالغ بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں مالدار کی۔ اور اسی طرح کوئی بیوہ ہے، لیکن وہ نصاب کے بقدر مال ہے، شرعی اعتبار سے وہ مالدار کہلاتی ہے، تو اسے زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ اگر کوئی دے، ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، ایسے عورت بیوہ ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی کافر ہے، کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، کافر ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں، ادا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کا مال دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح انہیں اپنے گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں، کام کرنے والیاں جو اکثر غیر مسلم ہوا کرتی ہیں، غیر مسلمہ، ان کو اگر کوئی زکوٰۃ کا مال دینا چاہے تو نہیں دے سکتے۔ ایک تو تنخواہ میں نہیں دے سکتے، اور دوسرا اگر وہ کوئی غیر مسلم ہے، عورت ہے، گھر میں کام کرتی ہے، تو اسے زکوٰۃ کا مال اور صدقہ فطر کا بھی مال نہیں دے سکتے، بلکہ نفلی صدقات دے سکتے ہیں۔
ایسے ہی زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ اگر کوئی دینا چاہے تو وہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ مسلمانوں ہی کے لیے خاص ہے، مسلمانوں کو دینے سے ہی زکوٰۃ ادا ہوگی، مسلمانوں کے علاوہ کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو لہذا مسلمان کو کافر کو دے تو ادا نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معزز خاندان ہے، متبرک خاندان ہے، باعزت خاندان ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو بھی نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و حسین کے جو سید کہلاتے ہیں، اور جو آل عقیل ہیں، آل علی، حضرت علی کے اولاد ہیں، حضرت عقیل کے، حضرت عباس کے، ان کو سب زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے۔ سید ہیں، ان کو پاک مال دے۔ اگر کوئی سید غریب ہے تو اسے زکوٰۃ کے علاوہ پاک مال سے، اپنے عطیات سے ان کی مدد کرے، اپنے زکوٰۃ صدقات کے علاوہ دوسرے مال سے ان کی مدد کرے، اس لیے کہ یقیناً آدمی پر حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس کی ضرور مدد کرے گا، اپنے زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے مال سے مدد کرے گا۔ زکوٰۃ چونکہ وہ گندا مال ہوتا ہے، اس سے اپنے اولاد، اپنے ماں باپ کو، اپنے اولاد کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو نہ دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اس لیے زکوٰۃ کا مال سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر غریب ہے تو اپنے مال سے اسے، زکوٰۃ کے علاوہ مال سے اسے اس کی مدد کرے گا اور دے گا۔ اسی طرح کوئی صاحب نصاب ہے تو اسے بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مدرسے کے لیے اگر کوئی کتابیں خرید کر کے اگر دے دے مدرسے کے لیے تو بھی زکوٰۃ کا مال ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی مدرسے کے لیے لے کر دینا چاہے تو مدرسے کے کسی طالب علم کو اس کا مالک لے کر کے اس کا مالک بنا دیا جائے، یہ ہیلا ہے۔ پھر اس طالب علم سے کہا جائے کہ وہ مدرسے کے لیے اپنی جانب سے مدرسے کے لیے کتاب کو جمع کر دے، تو مدرسے کے جمع کے لیے کتاب دینے کی ہیلے کی ایک صورت ہے، ورنہ بذات خود مدرسے کے لیے کتاب اگر کوئی خرید کر دے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ تملیک مالک بنانا نہیں پایا گیا۔ تو یہ چند مسائل تھے جن کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، میں نے عرض کر دیا۔ اور پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال کہاں کہاں خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، مسجد میں زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کر سکتے، اور مسجد کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی دے تو اس کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوا، دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مدرسہ ہے، مدرسہ سے مطلب مدرسے کی تعمیر، تو مدرسے کی تعمیر کے لیے بھی کوئی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا۔ اسی طرح خانقاہ کی تعمیر ہے، اس کے لیے بھی کوئی سڑک بنانا یا کنواں اور نہر کی کھدائی ہے، یہ تو ان کے لیے اگر کوئی دینا چاہے تو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا۔ سڑک بنانے کے لیے اگر کوئی رفائی عام کرنے کی ہے، سڑک بنانے کے لیے، نہر کھدوانے کے لیے، کنواں بنانے کے لیے اگر کوئی زکوٰۃ کا مال خرچ کرے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی غریب لڑکی کی شادی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا غریب لڑکی کی شادی میں زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، غریب لڑکی کو یا اس کے والدین اگر غریب ہیں تو ان کو مال دے دیا جائے، اور وہ لوگ جو ضرورت ہے چیز خرید کر کے شادی میں اسے استعمال کریں گے، ایسا زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ غریب لڑکیوں کو مالک بنا دیا جائے، لیکن غریب لڑکیوں کی شادی میں کا یہی مطلب ہے کہ ان کو دے دے، مالک بنا دے، تب صحیح ہے۔ لیکن غریب لڑکیوں کی شادی میں کوئی کھانا لوگوں کو کھلا دے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ کھانا مالک بنا دے، یا پیسہ مالک بنا دے، چیزوں کو خرید کر مالک بنا دے، غریبوں کو دے دے، جس کی شادی ہے اسے دے دے، اور وہ اپنے طور پر اپنے شادی میں وہ خرچ کرے تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ خود جا کر کے خرید کر کے لوگوں کو وہ کسی دیے بغیر جا کر کے خرید کر کے کھلائے تو اس سے ادا نہیں ہوگا زکوٰۃ۔ یہ تو کھلانے میں داخل ہوگا، مالک بنانا نہیں پایا گیا، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ غریبوں کو دے دیا جائے، زکوٰۃ میں شادیوں میں دے سکتے ہیں، لیکن غریب کو مالک بنا دے، یا لڑکی کو یا اس کے ماں باپ کو دے دیا جائے، وہ اگر شادی میں خرچ کرے تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، شادیوں میں جو دیتے ہیں، فضول اور اسراف میں اگر کوئی زکوٰۃ کا مال دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت مند ہے کھلانے میں یا زیورات میں یا کپڑوں میں اگر زکوٰۃ کا مال استعمال ہو تو پھر صحیح ہے، لیکن اگر کوئی بالکل بیجا غیر ضروری چیزوں میں، فضول کاموں میں، ڈیکوریشن میں اگر کوئی زکوٰۃ کے مال کو شادیوں میں خرچ کرے تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ اور اسی طرح کوئی بچیوں کی، غریب لڑکیوں کی تعلیم میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا چاہیں تو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں خرچ کر سکتے۔ ہاں، اس کی ایک صورت ہے کہ غریب لڑکیوں کو مال دے دیا جائے اور وہ اپنے طور پر جا کر کے اس کی فیس، تعلیم کی فیس ادا کریں تو تب صحیح ہے۔ تو بہرحال مالک بنانا،
ادا کر سکتے ہیں، تعلیم دلوا سکتے ہیں، لیکن غریب لڑکی کو مال کا مالک بنا کر کے اس طرح فیس ادا کروائی جائے تو اس طرح، لیکن ڈائریکٹ اگر کوئی تعلیم کے لیے خرچ کرے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی میت کی تجہیز و تکفین میں اور تدفین میں مال کو خرچ کرے تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ تملیک نہیں پایا گیا، مالک بنانا نہیں پایا گیا۔ اسی طرح کوئی کھلا دے، کہیں مسجد کو افطاری بھیج دے یا کسی غریبوں کو کھلا دے افطاری میں یا کسی، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ تو کھلانا ہے، مالک بنانا نہیں ہے، تملیک نہیں پایا گیا، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح قبرستان کی زمین خریدنے کے لیے اگر کوئی مال زکوٰۃ کا مال دے اور اس سے قبرستان کی زمین خریدی جائے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، زکوٰۃ کا مال سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، اور زکوٰۃ کا مال قبرستان کی زمین کی خریدنے کے لیے نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح تنخواہوں میں ملازمین ہیں، ان کی تنخواہوں کے لیے زکوٰۃ کا مال، مکتب کے مدرس ہیں، مسجد کے امام ہیں، مدرسے کے استاد ہیں، ان سب کو ان کے تنخواہوں میں زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ دو اصول یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا مال تنخواہوں میں نہیں دے سکتے، چاہے کوئی بھی آدمی ملازمت کرے اور اس کے تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں ایک۔ اور دوسری بات یاد رکھیں اصول کے طور پر کہ تملیک پایا جائے، جہاں جہاں بھی تملیک نہ پایا جائے وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، تملیک پایا جانا ضروری ہے۔ اب مثال کوئی ڈاکٹروں کی فیس ادا کرے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں مالک بنانا نہیں پائے گا، لیکن دوائی خرید کر کے مریض کے ہاتھ میں دے دے کہ میری طرف سے ہے تو اب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے مال سے مریض کے لیے دوائیاں خرید کر مریض کو دی جا سکتی ہے، چونکہ یہ مال نہیں، مال کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی آدمی خرید کر زکوٰۃ میں دے سکتا ہے، تو یہاں مریض ہے اس لیے دوائیاں خرید کر کے مالک بنا رہا ہے۔ تو تملیک جہاں جہاں بھی پایا جائے زکوٰۃ ادا ہوگا، اور جہاں جہاں بھی تملیک کا مطلب ہے کہ دوسرے کو مالک بنا دینا، پورا اختیار دے دینا کہ وہ اپنے اس چیز میں جو چاہے تصرف کرے، ایسا مالک بنا دینا، تملیک، یہ جہاں پایا جائے زکوٰۃ ادا ہوگا، جہاں نہ پایا جائے وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح مکتب کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں بھی تملیک نہیں پایا جاتا ہے۔ ہاں زکوٰۃ مکتب کو دینے کے لیے ایک حیلہ ہے، ایک جائز صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال میں وہ مکتب کے جو غریب بچے ہیں ان کو دے دیا جائے، مالک بنا دیا جائے، پھر ان سے سالانہ فیس کے طور پر وہ پیسے واپس لے لیے جائیں، وہ مکتب کے فیس یا استاد کی یا سالانہ مکتب کے خرچ کی، وہ بہرحال اس کی تعلیم کی جو فیس ہے وہ سالانہ کا واپس لے لیا جائے، تب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو اور مدرسے کے لیے بھی جیسے میں نے کہا کہ کتابیں کوئی خرید کر دیں، وہاں بھی تملیک نہیں پائی جاتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کہاں کہاں زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کر سکتے، اس کی چند صورتیں میں نے بیان کی، اور زکوٰۃ کن کن کو نہیں دے سکتے وہ بھی ساری باتیں میں نے بیان کی، اس کو کچھ باتیں بہرحال جہاں تک ہو سکے میں نے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔